السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے حضرت علی اور ابو جہل کی بیٹی کا واقعہ۔ یہ واقعہ میں آپ کو مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص نے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اللہ نے 2 رکوع اس کی تعریف میں اس کی پوری دعوت کو اتار دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات فان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم۔ اس سے جو چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تو ساری کہانی اس کی سناتے چلے جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی بھی اللہ ساری کہانی سنا رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے میرے مولا دن کو بھی پھرا اور رات کو بھی پھرا۔ صرف تقریر کر نہیں آتا تھا، جمعے کی تقریر کی، جیسے ہمارے خطیب حضرات، جیسے ہمارے علماء حضرات تقریر کی اور گھر میں گئے، تقریر کی اور اندر گئے ہیں، استاد جی نے سبق پڑھایا اور اندر گئے۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میرے لیے دن نہ تھا، رات نہ تھی، میں تو تیرے پیغام کو لے کر چکی کی طرح گھومتا رہا، پہیے کی طرح گھومتا رہا، لیل و نہار کی طرح میری گردش، جیسے دن کو قرار نہیں رات کو قرار نہیں۔ میرے مولا مجھے بھی نہ دن میں قرار تھا نہ رات میں قرار تھا، میں بھی ڈھلتا رہا اور چلتا رہا، رات ڈھلی میں بھی ڈھلا، دن آیا میں بھی آیا۔ لیکن آگے جواب کیا؟ اب تم لوگ سن رہے، میں سنا رہا ہوں، اب تم سارے یوں کر کے بیٹھ جاؤ تو میں تو کہوں گا چلو بھائی بس بیان ختم، بولو کون تیار۔ اور اگر آپ سارے ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ تو میں بجائے بیان کرنے کو الٹا آپ پہ چڑھائی شروع، بڑے بدتمیز لوگ ہو، بڑے بے وقوف لوگ ہو، اور دیکھتے نہیں میں اللہ کی بات سنا رہا ہوں، تم منہ ادھر کر کے بیٹھے ہو۔ ذرا نوح کی تو سنو، 950 سال جس شخص کے ساتھ یہ ہوا ہو وہ کتنے دھن والا تھا، کتنے جگر والا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب ان سے بات شروع کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے۔ اب تم سارے یوں کر کے بیٹھو، میں بول سکتا ہوں؟ میری طاقت ہے کہ میں اس کے بعد بولوں؟ صرف بولتے نہیں، یہ نہیں کرتے، بلکہ کپڑا اٹھاتے تھے، یہ سر پہ کپڑا اور یوں کان میں، نہیں سنیں گے تیری۔ واہ واہ، کیا کمال ہے نبیوں کا، نبیوں کی سب سے، خیر نبیوں کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے، لیکن انبیاء میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ یہ دعوت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اوروں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ یہی چیز ان کو ممتاز کرتی ہے، یہی چیز ان کو بلند و بالا کرتی ہے۔ تو 950 سال ایک آدمی کے سامنے قوم ہے، کانوں میں انگلیاں، چہرے کو ڈھانپا ہوا کپڑے سے، اور پھر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں اور زور سے بولا تاکہ کانوں میں انگلیاں بھی ہوں تو بات میری اندر چلی جائے۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے پکار کے انہیں تیری بات کو، تیرے پیغام کو سنایا۔ واسررت لہم اسرارا، پھر میں ایک کے پیچھے بھی جا کر اس کی منت کر کے میں نے اس کو تیرا پیغام سنایا۔ میں نے کیا کہتا تھا یہ بھی بتایا اللہ کو۔ دیکھو جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا، آدمی اس کا ذکر لمبا کرتا ہے۔ ہمارا ایک بزرگ ہے چاچا، وہ کپاس کا نا مجنون ہے، اس کو کوئی کپاس کا لفظ سنا دو پھر تھوڑی خیر نہیں، 2 گھنٹے دا لیکچر سنے بغیر تجھے نہیں اٹھ سکتے، شروع ہو جائے گا پھر۔ ہائے جو چیز آدمی کو پسند ہوتی ہے نا لمبا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا رونا دھونا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کا کاکے کی کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ میرے بندو، میری امت، میری قوم، اپنے اللہ کے آگے توبہ کر لو، وہ بڑا کریم غفور و رحیم۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسم پہ بارشیں آئیں گی، وقت پہ آئیں گی، وقت نہیں ہوگا تو ٹل جائیں گی، وقت آئے گا تو ہو جائیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد کو تمہارا مددگار بنائے گا، مال کو تمہاری مدد کے لیے استعمال کرے گا، مال اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری اولاد، دیکھو نا، اولاد ہو نافرمان ہو تو برباد ہوگی زندگی، مال ہو اور مصیبتیں ہو تو برباد ہوگی زندگی۔ تو میرے اللہ کی کیا بات سنائی انہوں علیہ السلام نے؟ یمددکم باموال وبنین، مدد ہوگی تمہاری اولاد سے، مال سے۔ ویجعل لکم جنات،
वयजअल लकुम अनहारा, नहरें भी बहेंगी, बागात भी होंगे। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा, अरे अल्लाह की कदर पहचानो, अल्लाह की कदर पहचानो, वो तुम्हारा खालिक है। अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, या 7 आसमान तो देखो। वजअल अल-क़मरा फ़ीहिन्ना नूरा, इसमें तुम चांद को देखो। वजअल अश-शम्स सिराजा, जरा सूरज का चिराग तो देखो, चांद का नूर तो देखो, इस जमीन का फर्श तो देखो, इसमें अपना निकलना तो देखो, इसमें मर के लौटना तो देखो। अलम नजअलिल अर्द किफाता अहयाअम व अमवाता, देखते नहीं तुम्हारे रब ने जमीन कैसे बनाई है कि तुम सबको समेट के चल रही है। ऊपर जिंदा हैं, नीचे मुर्दा हैं। 3-4 दिन पहले मुझे एक आदमी, ये जो बल्दियात वगैरह के जानने वाले, वो मुझे बता रहा था कि मियानी लाहौर के कब्रिस्तान में 38 करोड़ आदमी दफन हो चुका है। 38 करोड़, और लाहौर भी कायम है, जेर जमीन भी कायम है। ऊपर जिंदा चलें, नीचे मुर्दा रहें। ये जमीन देखो अपने रब की, ये इसलिए नहीं बिछाई गई जमीन कि तुम इस पर मौसीकी की महफिलें सजाओ, और इस पर नाच गाने की महफिलें सजाओ, और इस पर गिटार पकड़ पकड़ के नाचो, और लड़कियां घुंघरू बांध के नाचें, और शराब का दौर चले, और जिना के अड्डे कायम हों, और जुए के अड्डे कायम हों, और नाफरमानियों की आग भड़के। ये धरती इसलिए नहीं बिछाई गई, बिछाने वाले ने तुम्हें दी थी। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहि नुशूर, इसमें राहत पकड़ो, इसमें हलाल कमाओ, उसमें इसकी बंदगी और इताअत करो, फिर लौट के अल्लाह की तरफ आओ। तो अल्लाह ताला ने नबियों की सारी कहानी सुनाई। अच्छा, नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से फरियाद कर रहे थे ना, देखो इसमें अल्लाह तुम्हें दुआ का तरीका भी बताता है कि पहले अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह को अपने दुख दुखड़े सुनाया करो, अपने गम सुनाया करो, फिर उससे मांगा करो। सीधे रब्बना, ये जो हमारे इमाम मांगते हैं दुआएं कुछ याद होती हैं, वो सीधा हाथ उठा के मांगना शुरू कर देते हैं। पीछे बैठे को कोई पता नहीं आगे मौलवी साहब क्या मांग रहे हैं, वो भी आमीन आमीन करते रहे, ऊपर कड़ियां गिनते रहे तो नीचे आमीन कहते रहते हैं। और फिर कोई अमीन अमीन करते रहे, अमीन पता नहीं अमीन है, चौधरी अमीन है कि आमीन है, ये भी इनको कोई पता नहीं है। इसको दुआ नहीं कहते, ये दुआ नहीं है, ये दुआ नहीं है। जब भी तो हमारी सुनता नहीं है। मांगो खट सुनता है, मांगो फट सुनता है। ये अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की सूरत में अल्लाह दुआ का तरीका बता रहा। अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ, गम बताओ, अपने दिल खोल के रखो, फिर कहो या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये दे दे। ये अदा अल्लाह को पसंद है। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहानी सुनाते 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 जब यहाँ तक पहुंचे, है तो अल्लाह को अल्लाह को ऐसा प्यार आया कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की बात खुद उचक ली। वक़ाल नूहुन, ये वक़ाल नूहुन का जो इजाफा है ये यूं है कि वो नूह फिर ये कह रहा था, इसकी यहाँ जरूरत नहीं पिछले कलाम के लिहाज से। क़ाल नूह क़ाल रब्बि इन्नी दअउतु क़ौमी, एक दफा क़ाला आ चुका है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। दोबारा क्यों कहा है? अल्लाह को वो दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की बात खुद ले लियो, कहा क़ाल नूहुन, फिर मेरा नूह ये कह रहा था, रब्बि इन्नहुम आसौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा। या अल्लाह, ओ मेरे बंदो, ए उम्मत मोहम्मद, तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम भी हक के दाई हो, तुम भी हक के फैलाने वाले हो, तुम भी हक की तबलीग करने वाले हो। सुनो हक वालों ने, अगर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, कोई जिंदा ना छोड़ना। तो ठीक है, हो गया। फफतहना अबवाब अस्समा बिमाइन मुनहमिर वफज्जरना अर्द उयूना फल्तक़ल माउ अला अमरिन क़द क़ुदिर, आसमान से पानी बरसा, जमीन के रुएं से चश्मे निकले, और अल्लाह ताला ने एक जानदार को भी जिंदा ना छोड़ा, सबको पानी के नीचे पहुंचा दिया और इबरत का निशान बना दिया। अंबिया हक के दाई, ये उम्मत हक की दावत देने वाली, शैतान कुफर का दाई, उसके शतूड़े कुफर के दाई, उनका सिला क्या है? इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुम पर मेरी लानत, तुम्हारे साथियों पर मेरी लानत, बातिल के फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत, और जो हक की दावत देने वाले हैं उनके लिए क्या है? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम खपे तो अल्लाह ने कहा, नूह मेरा तुझ पे सलाम हो। एक तरफ लानत आ रही, एक तरफ सलाम आ रहा है, नूह मेरा तुम पे सलाम हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जल उठे, अल्लाह ने बचाया, तो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इब्राहिम,
इब्राहिम मेरा तुम पे सलाम हो। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियों की तारीख लिख दी, तारीख और धरती के सफहात पर। तो अल्लाह ताला ने दोनों भाइयों को सलाम पेश किया, सलामुन अला मूसा व हारून। इलियास अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान नहीं सुना था, कुरान नहीं सुना था, लेकिन कोई होगी जबरदस्त जो अल्लाह ने कहा सलामुन अला इलियासीन, ए इलियास मेरा तुम पे सलाम हो। फिर अल्लाह ने सारे नबियों को अपने सलाम की छांव में ले लिया, तो वसलामुन अलल मुरसलीन, वसलामुन अलल मुरसलीन, ए मेरे रसूलो, ए मेरे नबियो, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। खैर इस अपने नबी की सुन लो, जब हमारे नबी पे सलाम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने सलामुन अला मुहम्मद नहीं फरमाया, जैसे और नबियों पे सलाम है, सलामुन अला नूह, सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन। तो अल्लाह ताला फरमाते सलामुन अला मुहम्मद। ठीक, तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। तो अल्लाह फरमाते सलामुन अला अहमद, सलामुन अला नबील उम्मी। नहीं 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 नहीं, आपकी शान जुदा, आप पे सलाम जुदा, आपका मर्तबा सिवा, आपका सलाम दरूद और सलाम भी सिवा। अल्लाह ताला ने अपनी जात से बात को शुरू किया, इन्नल्लाह, अपना नाम लेकर आया, इन्नल्लाह, फिर अपने फरिश्तों को शामिल किया, व मलाइकतहू, हू का इजाफा है, अलिफ लाम से काम चल सकता था, इन्नल्लाह वल मलाइका, काम में मतलब एक ही था। अल्लाह ने अलिफ लाम को हटा के अपने नाम को जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, असल इबारत ये है, इन्नल्लाह व मलाइकतल्लाह, अपने नाम को 2 दफा लाया अपने महबूब की शान की बुलंदी बताने के लिए, आपके इज्जत और एहतराम को हमारे दिलों में उतारने के लिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सुनो बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं, युसल्लूना अलन नबी, इस अजीम शान नबी पर दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहली उम्मतों को यह हुक्म नहीं आया, इस उम्मत को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम क्यों चुप बैठे हो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे महबूब पर दरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। युसल्लून अलन नबी का मतलब ये नहीं कि दरूद पढ़ते हैं, युसल्लून अलन नबी का मतलब है दरूद पढ़ते रहते हैं, मुसलसल दरूद पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं नहीं, पढ़ते रहते हैं। अब क्या है, ऊपर फरिश्ते और अल्लाह पढ़ रहा है, नीचे हम पढ़ रहे हैं। हम तो कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ते हैं। रोजा मुबारक पर सुबह 70,000 फरिश्ता आता है और शाम तक दरूद और सलाम पढ़ता है, फिर शाम को वो चले जाते हैं और शाम को एक नई सफ आती है 70,000 फरिश्तों की, वो दरूद और सलाम पढ़ती है और सुबह तक पढ़ती रहती है। ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, जब मदीना भी मिट जाएगा, मस्जिद नबवी भी मिट जाएगी और बैतुल्ला भी मिट जाएगा और किबला भी मिट जाएगा और काबा भी मिट जाएगा और मस्जिद हराम भी मिट जाएगी, मदीना और मक्के का निशान मिट जाएगा। पर 70,000 फरिश्ता रोज मदीने की वादी में उतरेगा और शाम तक दरूद और सलाम पढ़ेगा, और शाम को 70,000 उतरेगा और सुबह तक पढ़ेगा, जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता। ईमान वाले मौजूद हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह भी फरिश्ते भी। सूरज मगरिब से निकलेगा, ईमान वाले बाद में मर जाएंगे, जमीन पर काफिर रह जाएंगे, ईमान वाले खत्म हो जाएंगे। अब आसमान का अल्लाह और फरिश्ते वो अपने नबी पर दरूद पढ़ेंगे, फिर क़यामत का नक्कारा बजेगा और अल्लाह आसमान के फरिश्तों को भी मौत दे देगा, फिर अल्लाह अकेला बाकी रह जाएगा। तो युसल्लून का मतलब है कि उस वक्त अकेला अल्लाह अपने नबी पे दरूद पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हक की दावत देने वालों को यूं इज्जत बख्शी, यूं इज्जत बख्शी। सलाम उनके लिए आए। अल्लाह ताला ने किसी बादशाह से बात नहीं की, किसी सदर से बात नहीं की, किसी वजीर से बात नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए, अल्लाह ने किसी को अपने कलाम का शरफ नहीं बख्शा। ये बकरी चराने वाले मूसा अलैहिस्सलाम घर से बेघर, दर से बेदर, मुसाफरी परदेश की जिंदगी और 10 साल की बकरियां चराते हुए आते हैं, आते हैं, आते हैं और एकदम वादी रोशन हो जाती है और दरख्त में नूर ही नूर भर जाता है और अल्लाह बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होने का शरफ बख्शता है और कहता है इन्नी अना रब्बुक या मूसा, या मूसा इन्नी अना रब्बुक। कोई है ये? एक जिम्मेदार था हमारा,
ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ ہے نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں۔ سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں، تسلی سے۔ آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے، ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے۔ میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول ابھی بول، مختصر بول، جلدی بول، ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا۔ لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک، موسیٰ جتی لا تے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی، جتی لا بہ جا۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، فاستمع لما یوحیٰ، تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ ایک ہے، شریک نہیں، اللہ ایک ہے، وزیر نہیں، اللہ ایک ہے، مشیر نہیں، اللہ ایک ہے، بیوی نہیں، اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے۔ یہ حق کی دعوت ہے، یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں۔ اس امت کی عزت امتیاز ہے، اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں، اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنا جائے۔ اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی، مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے، اثر ہے۔ مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھگ جا، الو بیٹھ جا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا، کچھ نہیں۔ پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے۔
روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رول گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے. اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی. کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے. یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے. اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا. ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں. اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے. اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے. دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا. نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو دعوت کا کام ملا ہے. ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا. اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ. یہ ہماری آبدوز، بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی. 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی. اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ مولانا طارق میل صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور آپ نے اس مولانا طارق میل صاحب کے بیان سے بہت سبق بھی حاصل کیا ہوگا. اب آپ کا فرض ہے آپ نے جو اس بیان سے حاصل کیا اس پر عمل کرے، تاکہ آپ بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اس طرح کی مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. تو نیک کام میں دیر کیسی. تو پھر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور جتنے بھی قریبی رشتہ دار وغیرہ ہو سکے ان تک شیئر کرے، تو آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تو نیک عمل کر ہی لے گا. تو ویڈیو کو شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرے. آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.